بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں UBG چینل اور میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، آج جمعرات اور دسمبر کی 14 تاریخ ہے۔ ناظرین، صوبائی وزیر صنعت و تجارت اسم تنویر نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر پنجاب کے بڑے شہروں جن میں ملتان، سیالکوٹ، راولپنڈی اور فیصل آباد سمیت 6 شہروں میں بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر بنائے جائیں گے، جبکہ پنجاب حکومت نے صنعت کاروں کی سہولت کے لیے لاہور میں جو بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر بنایا ہے اس میں بہت اچھا تاثر سامنے آیا ہے اور سرمایہ کاری کے لیے بڑی تعداد میں رجوع کر رہے ہیں۔ وہ گزشتہ روز اخبار نویسوں سے ایک تقریب میں خطاب کر رہے تھے۔ پہلے تو سوال ہے کہ یہ 3.5 سال سے یہ بلڈنگ بند پڑی ہوئی تھی، اس کو ہم لوگوں نے سارا کا سارا ریوائیو کروایا ہے، اس کی اسٹیبلٹی کے بارے میں اس کو 100% چیک کروایا ہے ایک ایک چیز کو، اور اس کو واپس شروع کرایا۔ کمپلیشن ٹائم آپ نے پوچھا، کمپلیشن ٹائم انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے ہمارے CM صاحب کی سپیڈ ہے اور محسن سپیڈ کے حساب سے اس کو 2 مہینے میں کمپلیٹ ہونا ہے اور یہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اب آپ نے 1 ونڈو کی بات کی ہے، 1 ونڈو کے اوپر جو ہے 106 NOCs ہیں، اور جتنے محکمے آپ نے بات کی ہے اس کے لیے ہم نے ایک بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر BFG کے نام سے چیف منسٹر صاحب نے پچھلے ہفتے انوگریٹ کیا ہے، اور اس کو ہم نے چلا دیا، اور ماشاءاللہ سے اس کا جو فیڈ بیک آ رہا ہے وہ بہت ہی اچھا آ رہا ہے اور لوگ کافی خوش ہیں اس میں۔ نمبر 2، اب کل چیف منسٹر صاحب نے پھر میٹنگ کی ہے اور انہوں نے کہا کہ اس کو 6 جو ہماری چیمبرز ہیں ان کے جو بڑے شہر ہیں وہاں پر بھی ہم نے بنانا ہے۔ تو کل ہمارے کو ایک نیا ٹاسک وزیر اعلیٰ صاحب سے مل گیا ہے، اور ہم اگلے 1 مہینے کے اندر 6، جس میں ملتان ہے، اس میں فیصل آباد ہے، جس میں راولپنڈی ہے، سیالکوٹ ہے، یہ بھی ہم انشاءاللہ اس کو کھولنے جا رہے ہیں۔ بہت تیزی سے کام شروع ہوا۔ جو بھی کاروباری حضرات جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں اس کو NOC چاہیے، اور ایک ایک NOC کے اندر ہم لوگ، ہمارے جو بزنس مین ہیں وہ کافی پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اکارڈنگ ٹو لا کسی کا 15 دن میں، کسی کا 25 دن میں، کسی کا 30 دن میں، اس دن میں ملے گا۔ بٹ جب وزیر اعلیٰ صاحب آئے تو انہوں نے پھر ایک اور آرڈر کیا کہ یہ 30 دن والی بات مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی، جو فورنرز آئیں گے ان کو 10 دن میں ملے گا اور پاکستانیوں کو 15 دن میں ملے گا۔ تو قانون بھی چینج ہونا ہے، اور قانون چینج ہونے کے لیے بھی آلریڈی اپلائی کر دیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ وہ بھی کیبنٹ اس کو اپروو کر دے گی۔ اب آپ جو قرضے کی بات کریں وہ پسک کا ماڈل ہے، اور پسک کے پاس وہ پیسے اویلیبل ہیں، جو نئے لوگ کاروبار میں آتے ہیں، نئے کام شروع کرتے ہیں، ان کو قرضے اویلیبل ہیں اور وہ آلریڈی دے رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پنجاب کے دیگر 6 بڑے شہروں میں اگلے 1 ماہ میں بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر بنائے جائیں گے۔ بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کو 10 دن میں، جبکہ مقامی سرمایہ کاروں کو 15 دن میں NOC ملے گا۔ SN تنویر نے کہا کہ بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر 6 ماہ کی بجائے 1 ماہ میں مکمل کیا گیا ہے، جو کہ وزیر اعلیٰ کی محسن سپیڈ کا پتہ دیتا ہے۔ واضح رہے کہ پنجاب میں اربوں روپے کی سرمایہ کاری کے خواہش مند بین الاقوامی اور مقامی صنعت کاروں اور کاروباری برادری کو ایک چھت تلے سہولتیں فراہم کرنے کے لیے لاہور میں صوبے کا پہلا بزنس فیسیلیٹیشن نے کام شروع کر دیا ہے، جبکہ سینٹر میں لائسنس اور پرمٹ، NOCs وغیرہ کے حصول کی خدمات بھی فراہم کی جائیں گی۔ اس اقدام کا مقصد ایک سافٹ ویئر ایپلیکیشن کے ذریعے متعدد سرکاری ایجنسیوں کو جوڑ کر کاروباری رکاوٹوں کو کم کرنا ہے۔ یہ اقدام کاروباری اداروں کے لیے ایک سازگار ماحول کی تخلیق میں خاطر خواہ تعاون کرے گا۔ اس طرح انٹرپرائز کی تخلیق اور آپریشنز کو فروغ ملے گا۔ بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر میں خصوصی خدمات کے لیے تعینات کیے گئے عملے میں افسران اور 17 سرکاری ایجنسیوں کے نمائندے شامل ہیں۔ ناظرین، یونائیٹڈ بزنس گروپ UBG کے صدر زبیر طفیل نے کہا ہے کہ UBG فیڈریشن پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری FPCCI کے انتخابات میں جاری مارکہ اصولی طور سے جیت چکا ہے، اور بزنس مین پینل کے ناکام اقتدار کا سورج غروب ہونے والا ہے۔ اب ہم مکمل فتح کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ الیکشن کو سبوتاژ کرنے کی مخالف گروپ بزنس مین پینل کے ناپاک عزائم سے پاکستان بھر کی بزنس کمیونٹی آگاہ ہو چکی ہے۔ انہوں نے بدھ کو جاری اپنے بیان میں کہا کہ ہمارے صدارتی امیدوار عاطف اکرام شیخ اور سینئر نائب صدر کے امیدوار ثاقب فیاض مگون سمیت نائب صدور اکثریت سے کامیاب ہو کر فیڈریشن میں بزنس مین پینل کا تختہ پلٹ دیں گے۔ صدر UBG نے کہا کہ بزنس کمیونٹی کی بھرپور اکثریت ہمارے ساتھ ہے
اور ہم ان کے اعتماد پر پورا اترنے کے لیے ہر ممکن جدوجہد کر رہے ہیں۔ بزنس کمیونٹی کے مسائل ہر قیمت پر حل کروائیں گے تاکہ نہ صرف کاروباری حالات مزید بہتر ہوں بلکہ ملکی معیشت کو استحکام حاصل ہو۔ انہوں نے کہا ہے کہ گزشتہ 4 سال کے دوران FPCCI کے موجودہ عہدیدار حکومت کو بزنس کمیونٹی کے بہتر مفاد میں تجاویز دینے میں ناکام رہے ہیں۔ فیڈریشن کو ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو بزنس کمیونٹی کے مسائل حل کر سکے۔ ہمارے گروپ UBG نے 5 سال فیڈریشن کی کامیاب قیادت کی اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا گروپ ہے۔ 30 دسمبر کو UBG فیڈریشن الیکشن میں بھرپور کامیابی حاصل کرے گا۔ زبیر طفیل نے کہا کہ ملک کی معاشی حالت بہتر ہو رہی ہے اور UAE سمیت دیگر دوست ممالک پاکستان میں سرمایہ کاری کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم سمیت تمام ہی شعبوں کے وزراء تجارت و صنعت کی مشکلات کو حل کرنے پر بھرپور توجہ دے رہے ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ نہ صرف موجودہ نگران حکومت بلکہ عام انتخابات میں کامیاب ہونے والی حکومت سے مشاورت کا سلسلہ جاری رکھیں تاکہ ملک میں صنعت کاری کا عمل تیز ہو، روزگار کے مواقع پیدا ہوں اور ایکسپورٹ کو بڑھایا جا سکے۔ زبیر طفیل نے کہا کہ ہمیں بحیثیت قوم ملک میں تیار ہونے والی اشیاء کو استعمال کرنا چاہیے اور نوجوان نسل کو بھی یہی ترغیب دی جانی چاہیے تاکہ ہماری انڈسٹری مضبوط ہو۔ ناظرین، راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل محمد سیف انور جپا نے اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا اور تاجر برادری کو راولپنڈی رنگ روڈ پر کام کی رفتار اور اس پر صنعتی زون کے قیام کے منصوبے کے بارے میں بریفنگ دی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ذاتی دلچسپی سے راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے پر کام تیزی سے جاری ہے اور تجارتی اور صنعتی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے اس منصوبے پر انڈسٹریل زون اور سبزی منڈی کا قیام شامل ہے، جس سے علاقے کی تاجر برادری سمیت عوام کو فائدہ ہوگا۔ انہوں نے اس موقع پر اسلام آباد چیمبر آف کامرس میں راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ایک سہولت ڈیسک قائم کرنے کا اعلان کیا تاکہ اسلام آباد کی تاجر برادری کو ان کے ادارے سے متعلقہ معاملات میں سہولت فراہم کی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ RDA اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے ساتھ مل کر رنگ روڈ پر صنعتی زون کی موزوں جگہ تلاش کرنا چاہتا ہے اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ اسلام آباد چیمبر آف کامرس بھی انڈسٹریل زون کے قیام میں ایک اسٹیک ہولڈر بنے تاکہ مل کر صنعت کاری کو بہتر فروغ دیا جائے۔ اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سینئر نائب صدر فہد وحید نے ICCI میں اپنا سہولت ڈیسک کھولنے کا اعلان کرنے پر RDA کا شکریہ ادا کیا اور امید ظاہر کی کہ اس کے قیام سے ICCI کے ممبران کو RDA سے متعلقہ معاملات میں کافی سہولت فراہم ہوگی۔ چیمبر کے نائب صدر انجینئر اظہر الاسلام ظفر نے کہا کہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اپنے دائرۂ اختیار میں موجود غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے بارے میں لوگوں کو بروقت آگاہ کرے تاکہ عوام اور سرمایہ کاروں کو غیر ضروری نقصان سے بچایا جا سکے۔ چیمبر کے سابق صدر اور UBG پاکستان کے سیکرٹری جنرل ظفر بختیاری نے کہا کہ صنعت کاری اور سرمایہ کاری کے بہتر فروغ کے لیے خطے میں ایک نئے صنعتی زون کے قیام کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اسلام آباد، راولپنڈی اور چکوال چیمبرز آف کامرس کی مشاورت سے رنگ روڈ پر انڈسٹریل زون کے قیام کے لیے پیش رفت کرے تاکہ موٹر وے پر واقع تینوں اضلاع کے چیمبرز آف کامرس کے ممبران ان سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں، جس سے خطے میں صنعت کاری کو بھی بہتر فروغ ملے گا۔ شیخ عامر وحید، سابق صدر ICCI، سردار طاہر محمود، صدر فیڈریشن آف ریئلیٹرز پاکستان، عابد خان، اسلم کھوکھر اور دیگر نے بھی اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ناظرین، نگران وزیر صنعت و تجارت اور ریونیو محمد یونس ڈھاگا نے کہا ہے کہ سندھ حکومت کے ریونیو اور انڈسٹریز کے محکموں نے صارفین کو دستاویزات پہنچانے کے لیے پاکستان پوسٹ کے ارجنٹ میل سروس کوریئر کے ذریعے گھر بیٹھے فراہمی کا قدم اٹھایا ہے۔ اس سلسلے میں ان دونوں محکموں کے سربراہوں نے مفاہمت کی یادداشت پر منگل کو یہاں دستخط بھی کیے۔ انہوں نے سندھ سیکریٹریٹ میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ ریونیو اور انڈسٹریز میں الیکٹرانک سروسز کا آغاز کیا جا رہا ہے۔
اب ان محکموں کے صارفین اپنے تمام کام گھر بیٹھے آن لائن انجام دے سکیں گے۔ ان محکموں کے صارفین اب آن لائن درخواست دے سکیں گے اور آن لائن ہی جو بھی فیس ہو وہ بھی ادا کر سکیں گے۔ محمد یونس ڈھاگا نے کہا کہ ریونیو اور انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کے صارفین کو دفاتر میں آنے کی پریشانی اور دفاتر میں رش سے بچنے کے لیے آن لائن سروس کی خدمات پیش کی جا رہی ہیں۔ ناظرین، ملک میں روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر مزید سستا ہو گیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ روز انٹر بینک میں ڈالر 17 پیسے سستا ہوا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق انٹر بینک میں کاروبار کے اختتام پر ایک امریکی ڈالر کا بھاؤ 283 روپے 61 پیسے ہے۔ منگل کے روز ایک امریکی ڈالر کا بھاؤ 12 پیسے سستا ہو کر 283 روپے 78 پیسے تھا۔ ناظرین، سوئس آئل مارکیٹنگ کمپنی ٹریفیگورا نے پاکستان میں 10 کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری کا معاہدہ کیا ہے۔ ٹریفیگورا سے ہادی ہولوچی اور چشتی گروپ سے عامر چشتی نے سرمایہ کاری معاہدے پر دستخط کیے۔ معاہدے کے مطابق پاکستان کو پیٹرولیم مصنوعات طویل المدتی معاہدے کے تحت سپلائی ہوں گی۔ سوئس ٹریفیگورا نے کمپنی کی ذیلی کمپنی پیوما ایڈمور کے 550 پیٹرول پمپس پر سرمایہ کاری کرے گی۔ سوئس کمپنی ٹریفیگورا پاکستان میں نجی گروپ کے ساتھ LPG کاروبار بھی بڑھائے گی۔ نجی گروپ کے ساتھ سولر پینل مینوفیکچرنگ اور ٹریڈنگ کی جائے گی۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز یہ خبر بھی سامنے آئی تھی کہ سعودی عرب کی سب سے بڑی آئل اینڈ گیس کمپنی ارامکو نے گیس اینڈ آئل پاکستان لمیٹڈ کے 40% حصے خرید لیے ہیں۔ ناظرین، نجکاری کمیشن بورڈ نے مینر اینڈ پروسیجر رولز 2023 کے مسودے کی منظوری دے دی ہے۔ نجکاری کمیشن بورڈ نے پرائیویٹائزیشن کمیشن گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ایگریمنٹ موڈ مینر اینڈ پروسیجر رولز 2023 کے مسودے کی منظوری کے بعد وزیر اعظم نے نجکاری کمیشن کے نئے بورڈ ممبران کی منظوری بھی دے دی۔ دوسری جانب نگران وفاقی وزیر نجکاری فواد حسن فواد کی زیر صدارت اجلاس نے جولائی 2013 تا جون 2022 کا آڈٹ مکمل کرنے کے لیے آڈٹ فرم کے کانٹریکٹ میں بغیر اضافی فیس کے 6 ماہ کی توسیع کی منظوری بھی دی۔ بورڈ نے OGDCL کے 10% حصص کے پیٹرولیم ڈویژن کے نام پر منتقلی کے فیصلے کو کابینہ کمیٹی برائے نجکاری کو بھیج دیا ہے۔ ناظرین، بین الاقوامی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ CCC برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کو بیرونی فنڈنگ کی ضروریات کے بلند خطرات کا سامنا ہے۔ بین الاقوامی کریڈٹنگ ریٹنگ ایجنسی فچ نے کہا ہے کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF کے ساتھ مارچ میں موجودہ قرض پروگرام ختم ہو جائے گا، جس کے بعد پاکستان کو IMF سے نئے پروگرام کے لیے مذاکرات کرنا پڑیں گے۔ فچ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے تاخیر اور غیر یقینی کے خطرات موجود ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان نے IMF کے موجودہ پروگرام میں مضبوط کارکردگی دکھائی ہے۔ فچ نے مزید کہا ہے کہ پاکستان میں عام انتخابات فروری میں اسکیجول کے مطابق ہونے کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے UBG چینل۔